الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ماہ مبارک میں داخلہ نصیب فرمائے اور ماہ مبارک کی جملہ عبادتیں صحت و عافیت کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک میں آدمی کوئی نفل عمل کرتا ہے، اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرض ادا کرتا ہے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بسا اوقات انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ثواب زیادہ مل جائے تو زکوٰۃ رمضان میں نکالتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں نہیں ہوتی واجب۔ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں واجب نہیں ہوتی کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکلے گی۔ زکوٰۃ کے لیے فرماتے ہیں کہ آدمی اپنا جو سال ہے اس کا حساب دیکھے گا، اور سال بھی عربی سال، عربی مہینہ، یعنی کہ قمری تاریخ، سورج کی تاریخ مراد نہیں ہے، جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے نکالنے میں عربی سال کا اعتبار ہوتا ہے، عربی مہینے کا اعتبار ہوتا ہے۔ محرم سے محرم، صفر سے صفر، ربیع اول سے ربیع اول۔ کسی آدمی کو اللہ تعالی نے اتنا مال دیا جو کہ نصاب کے بقدر ہے، نصاب کے بقدر ہے۔ اب مال اور روپے کے حساب سے نصاب جو ہے وہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس رقم ہو،
آج کل 1 تولہ 1400 یا لگ بھگ 1500 قریب ایسا چل رہا ہے۔ اب کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، اتنی رقم اگر کسی کے پاس آ جائے کہ اس سے بآسانی 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو سمجھ لیا جائے گا اس کے اوپر نصاب آ گیا، زکوٰۃ کا نصاب آ گیا۔ اتنی رقم، اتنا مال تجارت کہ مال تجارت کو ہم نے اکٹھا کیا، کسی کے پاس روپیہ ہے ہم نے اکٹھا کیا۔ اب اکٹھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے بازار میں۔ 1500 روپے تولہ ہے، 1500 کو 52.5 تولہ سے ضرب دے دیں گے، عدد حاصل ہو جائے گا، آدمی دیکھ لے اتنی رقم میرے پاس ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا نصاب آ گیا۔ اب یہ واجب کب ہوتی ہے؟ سال کے گزرنے کے بعد۔ سال کے گزرنے کے بعد اللہ نے محرم میں اتنا روپیہ دیا تھا، محرم میں اتنا مال تجارت تھا، ربیع اول میں تھا تو محرم سے محرم پورا سال، ربیع اول سے ربیع اول پورا سال، اللہ نے رمضان میں دیا تھا تو رمضان سے رمضان پورا سال۔ یہ آسان سی بات۔ ایک بات اور سمجھ لے، یا ذکر کرنا مناسب ہے۔ اب جیسے آپ کے سامنے یہ عرض کیا، کسی کے پاس اتنی رقم ہے جس کے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے۔ اب وہ کہتا ہے امام صاحب 52.5 تولہ چاندی تقریباً 70,000 کی آ رہی ہے، 75,000 کی میرے پاس آ رہی ہے، تو مطلب یہ ہوا اس کے پاس نصاب ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ سال گزرنے کے بعد۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب نے تو کہا تھا کہ بھئی 75,000 روپے سے نصاب شروع ہوگا 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے، اور محرم میں ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر روپیہ تھا، مال تجارت تھا، سب کچھ تھا، اور کہا تھا کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب جب سال گزر جاتا ہے نا محرم سے محرم، تو وہ کتنے کی زکوٰۃ نکالتا ہے؟ 75,000 کی۔ سمجھ رہے بات؟ کتنے کی زکوٰۃ نکالتا ہے؟ 75,000 کی، اس لیے کہ ہم نے تو ممبر سے سنا تھا 75,000 پہ نصاب قائم ہوتا ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہذا سال گزرنے کے بعد 75,000 کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ غلط ہے۔ اس دوران اللہ تعالی نے 75,000 سے اس کو 75 لاکھ کا مالک بنا دیا ہے نا، تو 75 لاکھ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بات سمجھ رہے؟ 75 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ نصاب 75,000 سے یا 78,000 سے شروع ہوا تھا، اور ہم نے امام صاحب سے سنا تھا کہ 75 یا 78,000 سے نصاب شروع ہوتا ہے زکوٰۃ کا، سال گزر گیا اب 75,000 کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اللہ نے بیچ میں اتنی برکت دی کہ اتنی برکت دی، 75,000 سے وہ 75 لاکھ ہو گئے، تو وہ کتنے پہ اٹکا ہوا ہے؟ 75,000 پہ۔ کہ بھئی نصاب 75,000 تھا لہذا زکوٰۃ 75,000 ہے، بالکل غلط بات۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ نصاب تو شروعات کے اعتبار سے 75 سے ہوا، اب اللہ نے بیچ میں جتنی برکت دی سال کے آخر میں ہم دیکھیں گے اس 75 سے اوپر کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ 10,000 بڑھ گئے، 20,000 بڑھ گئے، 1 لاکھ بڑھ گیا، تو اب سب کے مجموعے پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب آدمی کہتا ہے کہ بھئی امام صاحب نے کہا تھا سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرنا ضروری ہے، یہ 2 لاکھ تو میرے پاس 2 مہینے پہلے آئے تھے، 2 لاکھ تو 2 مہینے پہلے آئے تھے، رمضان میں میرا سال ہو رہا تھا نا بھائی، یہ مجھے رجب میں ملے ہیں، امام صاحب نے کہا تھا سال گزرنا ضروری ہے، لہذا ان 2 لاکھ کے اوپر 2 مہینے گزرے ہیں، اس کو میں نہیں زکوٰۃ میں شمار کروں گا، 75 سے میں شروع ہوا تھا لہذا 75 سے۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جب نصاب قائم ہو گیا بیچ میں جتنی رقم بڑھتی چلی جائے گی اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ پچھلے نصاب کے ساتھ مل کر زکوٰۃ کا مال بنتا چلا جائے گا۔ بھلے سے 1 دن پہلے اگر کسی کے پاس 1 دن پہلے مثال کے طور پر 2 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا تھا، 2 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا تھا، پہلی رمضان کو اللہ تعالی نے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے، اب 1 دن اس کے پاس آیا ہے تو اس 10 لاکھ پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یہ پہلے والے نصاب میں
ضم ہو جائے گا، ایڈ ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، مل جائے گا، بس پورے پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور وہ 75 کے کانٹے پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کی شروعات تو ہم نے سنی تھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سے شروع ہوتی ہے، لہذا اب سال کے آخر میں بھی وہی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر مال لیا، اس کی زکوٰۃ نکال دی۔ حالانکہ اللہ نے لاکھوں کا مالک بنا دیا 20 سال میں۔ وہ اشکال یہ رہتا ہے اس پر تو پورا سال نہیں گزرا، ابھی ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ کا مال غیر زکوٰۃ کے ساتھ ملے گا نا، ہلاکت اور بربادی لائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کر رہے اور اس کو رولنگ میں لگا رکھا ہے، چل رہی ہے، وہ ٹرن اوور ہو رہی ہے 2 لاکھ زکوٰۃ تھی، ادا ہی نہیں کی، اس کو تجارت میں لگائے پڑے، ہاں بھائی زکوٰۃ دینی ہے، ہاں دینی ہے۔ کوئی فقیر آیا 10 روپے دے دیے، کوئی فقیر آیا 20 روپے دے دیے۔ اب وہ 10 20 روپے میں سے 2 لاکھ تو پورے ہوں گے نہیں، ہاں بھائی زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، نام کے چارے کے زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، اور اس زکوٰۃ کے مال سے نفع بھی کمائے چلے جا رہا ہے، اس کو تجارت میں لگائے پڑے ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، تم مال تجارت کے ساتھ اس زکوٰۃ کے مال کو ملاؤ گے نا تو تباہی اور ہلاکت اور بربادی آئے گی۔ اس 2 لاکھ کے چکر میں 10 لاکھ بھی گئے، اس لیے کہ دوسروں کا حق تھا نا، دوسروں کا حق دبا کے رکھا ہوا ہے۔ کس کا حق ہے؟ فقیروں کا حق ہے، کمزوروں کا حق ہے، اللہ کے نیک بندے جو کمزور ہیں، مستحق ہیں، ان کا حق ہے۔ زکوٰۃ کے نام پر 20 روپے دیتے رہے، سال بھر اس کو ٹرن اوور کرتے رہے، اس پر بھی خوب کماتے رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایسی مصیبت آئی کہ جو 10 تھے وہ 12 کے 12 سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کوئی مال ایسا ہی ہلاک نہیں ہوتا، کوئی مال ایسا ہی ہلاک نہیں ہوتا۔ غور و فکر کرو کہاں پر غلطی ہوئی ہے، کہاں پر اللہ کو ناراض کیا ہے، کہاں پر کسی کا حق دبایا ہے، کہاں پر تجارت میں جھوٹ بولا، کہاں پر کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ نے فرمایا مال ایسا ہی ہلاک نہیں ہوتا۔ آج ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، بس ہم ایک بات کیا کہتے ہیں، کون سی میں نے ایسی غلطی کر دی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ بھی ہم کس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، تقدیر پر۔ معذرت کے ساتھ حقیقت بات یہ ہے، یہ بھی ہم تقدیر پر اور اللہ کی ذات کے اوپر ایسے بات کرو تھے، کون سی میں نے، سوالیہ نشان، اللہ کی ذات کے اوپر سوالیہ نشان، اپنی تقدیر پر سوالیہ نشان، کون سی میں نے ایسی غلطی کر دی تھی کہ یہ ہو گیا۔ آج مسلمان کی زبان سے یہی نکلتا ہے، سوالیہ انداز میں، یعنی کہ آدمی کہتا ہے نا، کسی انسپیکٹر سے کہہ رہا ہے بھائی کس جرم کی سزا دے رہے ہو، کسی تھانے دار سے کہہ رہا ہے کس جرم کی سزا دے رہے ہو۔ تو آج جہاں تکلیف آتی ہے نا، مسلمان یوں نہیں کہتا یا اللہ بھولے میں انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، واقعتاً قصوروار ہو، واقعتاً یا اللہ غلطی کرنے والا ہو، معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ ہم گناہ کیسے کیسے کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، علانیہ بھی کرتے ہیں، بھولے سے بھی کرتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں۔ کتنی ہماری گناہوں کی قسمیں ہیں، کتنی گناہوں کی قسمیں ہیں، کبھی ان گناہوں کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور اللہ سے کبھی تنہائی میں یوں نہیں کہتے یا اللہ واقعتاً بہت گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں میرے اعمال کی سزا ہے، میرے اعمال کا بدلہ ہے، تو یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں تجھ سے آگے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ نہیں، بلکہ کیا جملہ ہوتا ہے، کون سی ایسی غلطی کر دی بھائی، جیسے تھانے دار سے پوچھتا ہے نا، انسپیکٹر سے پوچھتا ہے، ایسے اپنی تقدیر جو بنانے والی ذات ہے سوالیہ انداز میں۔ اللہ انداز کو بھی تو سمجھتا ہے بھائی، اللہ انداز کو بھی تو سمجھتا ہے، کون سی ایسی غلطی کر دی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ طریقہ غلط۔ آدمی تنہائی میں جائے، گوشے میں جائے، اللہ کے آگے 2 نفل پڑھے، گریہ وزاری کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اقرار کرے،
باری تعالیٰ میرے تو اتنے گناہ ایسے ہیں جن کا مجھے ہی علم نہیں ہے، جن کا مجھے ہی علم نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں 5واں، کیا ہے اس میں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا، بہت سے گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، خطأً بہت سے گناہ غلطی سے کرتے ہیں، سرًا بہت سے گناہ ظاہری طور پہ کرتے ہیں، مخفی طور پہ، علانیتاً ظاہری طور پہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے گناہ آگے کیا فرمایا؟ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، حضرت کئی گناہ ایسے ہیں جس کی تو آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی، اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ترجمہ یہی ہے نا بھائی اللہ کے حضور، کیا ہے حضرت؟ کتنے گناہ تو ایسے ہیں، غفلت اتنی بڑھتی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، اللہ سے کیا کہتا ہے بندہ؟ من الذنب الذی اعلم، اے اللہ اتنے گناہ ایسے جن کو میں جانتا ہوں اور آپ کی فرما برداری میں اتنا غافل ہو گیا ہوں کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جن کی مجھے خبر نہیں، اور آپ پھر بھی ستاری کرتے رہتے ہیں، آپ پھر بھی غفاری کرتے رہتے ہیں، آپ پھر بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم جناب والا جمع کرتے رہتے ہیں اور ایک دم اس کے اوپر دھاوا بولتے ہیں، کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں کیا سے کیا کر رہا ہے۔ اور ہم من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، کتنے گناہ ایسے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایک دم ایسے اعلان کرتا ہے، کب سے دیکھ رہا ہوں بھائی کیا کر رہا ہے، ستاری، غفاری، درگزر، معافی، بخشش۔ تو میرے عزیزو بہرحال آدمی رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتا ہے، اس زکوٰۃ کے نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اجر اور ثواب زیادہ مل جائے، نیکی کا ثواب زیادہ مل جائے۔ تو اس معنی میں رمضان میں زکوٰۃ نکالنا جائز ہے، یعنی کہ کسی کا سال شوال کے مہینے میں پورا ہو رہا تھا، اس نے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی، بالکل جائز ہے۔ لیکن شوال میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مہینے میں اور مال دیا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی، اس لیے کہ رمضان میں ابھی 11 مہینے ہوئے تھے بالفرض، رمضان میں ابھی 10 مہینے ہوئے تھے بالفرض، ٹھیک ہے، پیشگی زکوٰۃ نکالنا جائز ہے۔ کوئی ضرورت مند نظر آیا، کوئی مستحق نظر آیا، اس کو زکوٰۃ دے دی، بالکل جائز ہے۔ لیکن 2 مہینے ابھی باقی ہیں، ہو سکتا ہے ان 2 مہینے میں اللہ تعالیٰ 2 لاکھ کا نفع اور دے دے، 3 لاکھ کا نفع اللہ اور دے دے، تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ نکال بیٹھا، نہیں، زکوٰۃ کا اعتبار 12 مہینے کے اعتبار سے ہوگا۔ آپ نے 2 مہینے پہلے زکوٰۃ نکال دی اللہ سے اجر لینے کے لیے، شریعت نے کہا جائز ہے، سمجھ رہے بات؟ شریعت نے کہا جائز ہے، نکال دو، اجر لے لو۔ لیکن 2 مہینے کے اندر پھر اور دیکھنا، چونکہ آپ کے 12 مہینے کے 2 مہینے باقی ہیں، اس میں دیکھو اللہ نے کتنا اور نفع دے دیا، تو جتنا 2 مہینے میں اور نفع آیا ہے، چونکہ آپ کا 12 مہینے کا اعتبار ہے، اس 2 مہینے کی زکوٰۃ اور نکالنا واجب ہو۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی جائے۔ اور بہرحال زکوٰۃ نکالنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ نکالنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ آگے کہا ایسا ہی آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی نکال، جیسے نماز ایسے زکوٰۃ، جیسے نماز ایسا ہے زکوٰۃ۔ 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کو ملا کر بیان کیا، 70 سے زیادہ مقامات پر۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازی تو پکے پرہیزگار ہیں نمازی کے اعتبار سے، لیکن زکوٰۃ نکالنے میں، اس لیے کہ جب زکوٰۃ کروڑ پر جاتی ہے نا، لاکھوں پر جاتی ہے نا، تو پھر اندازہ ہوتا ہے بھائی 1 لاکھ پہ 2,500 تو نکال دیے، لیکن اگر کہ اللہ نے کسی کو 1 کروڑ دے دیے تو 1 کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ روپے، اب اس کو 2.5 لاکھ نکالنا، یہ طبیعت کے اعتبار سے، نفس کے دخل کے اعتبار سے، شیطان کے دخل کے اعتبار سے بڑا بھاری پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب پتہ لگے گا بھائی اللہ کا حکم ماننے والا کون ہے۔ یا اللہ یہ آپ کا حق ہے، یا اللہ یہ آپ کے بندوں کا حق ہے۔ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں وقت نکال کر، ایسے ہی میں زکوٰۃ نکالوں گا اپنے مال میں سے جو نصاب ہے 2.5% اس کو اعتبار کر کے۔ تو لہذا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد فرمایا نماز، اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ تم دیکھو اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے کلمے کی تلقین کرنا، اگر کلمہ مان لیں تو نماز کی تلقین کرنا، نماز مان لیں زکوٰۃ کی تلقین کرنا، اور دیکھو زکوٰۃ ان سے لینا ان کے متوسط مال میں سے، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان سے زکوٰۃ لینے کے بعد کہنا یہ تمہارے ہی امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی۔ لہذا جہاں دیکھیں نماز وہاں دیکھیں زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ۔ حضرت معاذ ابن جبل سے کہہ رہے ہیں کسی کافر کو اسلام کی طرف لاؤ تو پہلے اس کو کلمہ سکھانا، پھر نماز سکھانا، پھر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ لہذا اللہ نے دونوں کو ملا کر ارشاد فرما دیا، بندوں کو بیان کر دیا جیسے نماز پڑھتے ہو ایسا ہی زکوٰۃ نکالنا تم پر فرض ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک قوم نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا، کہا کہ نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ کس بات کی؟ یہ ہمارا مال ہے۔ یہ تاوان کس بات کا؟ نعوذ باللہ، تاوان۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کو تاوان۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی نے تو تمہیں مال دیا، ہم ہی نے تو تمہیں مال دیا، ہم ہی تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو، اور یہ خرچ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ فقیر۔ انتم الفقراء، فقیر تم ہو، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے۔ تو ہمارا کون سا مال ہے؟ ہمارا کون سا مال ہے؟ آدمی کہتا ہے نا یار یہ ٹیکس ہے، یہ تاوان ہے، تاوان۔ اور جس کی زبان پر یہ بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مال کو قبول بھی نہیں کرتے اپنی بارگاہ میں۔ ایسے مال کو روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حق میں مال کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تمہارے لیے کیوں پسند کروں، لہذا میں دعا نہیں کر رہا۔ کہنا یا رسول اللہ کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے اتنا مالدار بنا دیا، اتنا مالدار بنا دیا کہ اب ظہر اور عصر میں نماز میں غائب، ظہر اور عصر کی نماز میں غائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مال اس کے پاس آ گیا، مویشی اتنے آ گئے کہ اب وہ شہر میں سنبھالنے سے رہا، اب شہر کے کنارے میں جا کر وہ اس کو آباد کرتا ہے، اس وجہ سے 2 نمازوں میں نہیں آ پاتا۔ تاجر لوگ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز تجارت کے حوالے سے بیچوں بیچ آ رہی ہوتی ہے، بیچوں بیچ آ رہی ہوتی ہے ظہر اور عصر۔ اس وقت آدمی تجارت میں منجا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، اس وقت یہ کرنا کہ بھائی آؤ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو چلو، تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھیں، بڑا مشکل ہوتا ہے شٹر گرانا، بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی، اللہ کے لیے گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی جب ارادہ کر لیتا ہے نا اللہ ہر معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز کے وقت اپنا تجارت کا معاملہ بند کر دیتے ہیں، آؤ بھائی نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ یہی صحابہ کا عمل تھا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 نمازوں میں کہا ہے یا رسول اللہ مال اتنا بڑھ گیا اب نہیں آتا، چنانچہ پھر آپ نے دیکھا کہ جمعے میں غائب، کہا کہ بھئی جمعے میں نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ اتنا مال بڑھ گیا کہ اب شہر کے کنارے میں بھی رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، وہ کسی جنگل کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے مال کی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب مال کی زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مال تو میرا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ کس بات کا تاوان ہے، کس بات کا ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ چنانچہ صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس کے پاس لینے کے لیے گئے تھے زکوٰۃ، اس نے ہمیں یہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا،
اب اس کے رشتہ دار متعلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، یہ بھاگے بھاگے گئے، اس کو کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے یا رسول اللہ لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا اب نہیں لوں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اب نہیں لوں گا میں۔ زکوٰۃ دے کے احسان کر رہے ہو، غریب کو راشن دے کے احسان کر رہے ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی تو ہوتے نا بھائی، ہمارے راشن سے کتنے گھر چل رہے ہیں۔ سب کے سامنے کیا ہے بیان کرتا ہے؟ ہم 10 بیواؤں کو راشن دیتے ہیں، ہر مجلس میں یہی بولے، ہم 25 گھروں میں جناب والا راشن دیتے ہیں۔ تو راشن دے کے احسان کر رہے ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یاد رکھیں کہ امیر غریب کو نہیں کھلاتا، کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر غریب کو امیر کھلائے تو پھر امیر کے مقابلے میں غریب اللہ سے کیا بولے گا؟ باری تعالیٰ آپ میرے رازق نہیں ہیں، آپ میرے رازق نہیں ہیں، جبکہ آپ نے تو قرآن میں کہا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا رازق اللہ ہے۔ اور ہماری زبانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے گھر ایسے ہیں جو ہمارے راشن سے چل رہے ہیں، ہم سالانہ دیتے ہیں، ہم ماہانہ دیتے ہیں، ہم ان کے گھر میں جناب والا راشن بھیجتے ہیں۔ عام مجلسوں میں بار بار کوئی بھی مجلس ہو اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب والا 25 راشن، 100 راشن، ہزاروں کا جاتا ہے، حتیٰ کہ راشن والے کا نام بھی بتا دیتا ہے فلاں راشن سے جاتا ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عربہ رضی اللہ عنہ کو کچھ مال دیا، مال، اور کہا کہ فلاں آدمی ہے نا، فلاں آدمی ذرا دیکھ لیا جائے صحابہ کیسے زکوٰۃ نکالتے تھے، صحابہ کیسے زکوٰۃ نکالتے تھے۔ تو کہا کہ عروہ یہ پیسے لے جاؤ زکوٰۃ کے یا دینے کے مستحق کے۔ کہنے لگے کہ اس کے پاس جانے کے بعد اس سے مخاطب نہیں ہونا کہ مجھے حضرت عائشہ نے بھیجا ہے اور آپ کو یہ مال دیا ہے، آپ کو یہ مال دیا ہے۔ کہنے لگے وہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا نا مصلی وغیرہ پر، اس کا مصلی ایسے اٹھانا اور خاموشی سے اس کے مصلی کے نیچے ایسے رکھ دینا، خاموشی سے اس کے مصلی کے نیچے رکھ دینا، ہاتھ بڑھا کے مت دینا، یہ مت کرنا، یہ لیجیے، یہ مت کرنا۔ اور کہا کہ سلام بھی نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا، اور کوئی دعا کی بھی تلقین نہیں کرنا۔ ہم تو غریب کو جناب والا اگر 10,000 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بابا دعاؤں میں یاد رکھنا، بابا دعاؤں میں۔ فقیر کو 1 روپیہ دے کر بھی کیا کہتے بھائی؟ بابا دعاؤں میں یاد رکھنا، بابا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حضرت عائشہ کا عمل دیکھ رہے ہیں، امہات المؤمنات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے کا راشن دے دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو، اور پھر بھی حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جناب والا ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں ہوتا تھا، ہم چراغ جلا لیں۔ کیا وجہ تھی؟ سارا اللہ کے راستے میں نکال دیا، سارا اللہ کے راستے میں نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ بول رہے جا کے گھر پہ پوچھو کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ ازواج کیا کہتی تھی؟ کچھ نہیں ہے، گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ مجمع میں اعلان کرتے تھے یہ میرا مہمان ہے، کون اس کی ضیافت کرے گا؟ بتاؤ، یہ میرا مہمان ہے، کون اس کی ضیافت کرے گا؟ صحابی رسول کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ ہم کریں گے۔ اور اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنی بیوی سے جا کر کہتا جو کچھ بچے وغیرہ کے لیے ہے وہ مہمان کو کھلا دو، اور چراغ گل کر دینا، ہم لوگ صرف منہ چلا چلا کے آوازیں نکال کر ہم مہمان کو تسلی دے دیں گے، ہمارا بھی پیٹ بھر گیا۔ اور جب یہ عمل کرتے ہیں اللہ قرآن اتار دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے ہمارے بندوں کو تو دیکھو، خود کا حال کھانے کو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کے مہمان کا پیٹ بھر دیا، یہ حال تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل تو کر لیا، یہ عمل تو کر لیا، کر لینے کے بعد جناب والا پھر بھانجے نے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ خالہ جان آپ نے یہ کام کیا کیوں؟ خالہ جان آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہنے دیکھو بات یہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی دل آزاری ہو،
وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، کب تک اس کا ہاتھ یوں لوگوں کے آگے بچھتا رہے گا اور ہم اوپر سے ڈالتے رہیں گے؟ سمجھ رہے بات؟ یہ والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ بڑا بھاری ہوتا ہے، پھیلانا بہت بھاری ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کب تک اس کی دل آزاری ہوتے رہے گی بھائی، وہ یوں کب تک پھیلاتا رہے گا اور ہم اوپر سے اس کے ہاتھ میں بھرتے رہیں گے؟ اس کی بھی دلداری ہم پر ضروری ہے، اس کی بھی دلداری ہم پر ضروری ہے۔ اس کو اس کام سے بچاؤ، اس کی ضرورت ہے نا، اس کو اس کام سے بچاؤ کہ وہ ایسے ہاتھ پھیلائے، اور تم والا جا کر سیڑ بن کے ایسے ڈالو، امیر بن کے ایسے ڈالو۔ کہا کہ نہیں، ایسا کام نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جناب والا سلام نہیں کرنا؟ کہا کہ سلام نہیں کرنا کیوں؟ کہنے سلام کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ سلام کا مطلب دعا ہے، دعا۔ اب جب میں کہوں گا السلام علیکم تو وہ کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام۔ اور آپ نے فرمایا دعاؤں کی تلقین نہیں کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ میں اسے صدقہ دے کے، زکات دے کے احسان تھوڑی کر رہی ہوں کہ میں اس کے بدلے میں اس سے دعا مانگوں۔ سمجھ رہے بات؟ صحابہ کی نظر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحاباؤں کی نظر، صحابیات کی نظر کہاں تک جا رہی ہے کہ غریب کو ضرورت پوری کرنے کے بعد دعا بھی نہیں مانگ رہے، یہ ہمارے دینے کا بدل نہ ہو جائے۔ ارے ہمارا بدلہ اللہ دے گا، یہ تو اللہ کا کام تھا جو اللہ نے ہم سے لے لیا۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ اور میرے عزیزوں، پھر آج ہم سمجھیں کہ ہم کسی غریب کو پال رہے ہیں، ہمارے راشن سے فلاں پل رہا ہے، ہم نے مہینے کا راشن باندھا ہوا ہے۔ کتنے گھرانے ہمارے راشن سے چلتے ہیں؟ ہمارے راشن سے نہیں چلتے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کو کھلانے میں ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے غیب کے خزانوں سے ہزاروں لوگوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں، غیب کے خزانوں سے، آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اللہ ایسے پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ جب ساری قوم نے جناب والا مقاطعہ کر لیا، قطع تعلقی اختیار کر لی، اب کہا کہ ابراہیم کو کوئی بھی کچھ نہیں بیچے گا۔ اب دیکھیں غیب سے اللہ کیسے پوری کرتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا بھائی آپ جائیں نا، کچھ کما کر لائے نا، ذریعہ معاش کے لیے کچھ کھانے پینے کے گھر پر ہوگا نا۔ حضرت ابراہیم باہر نکلے، اس سے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز فروخت کر دو، بادشاہ وقت کی طرف سے اجازت نہیں، اس سے کہا فروخت کر دو، اس سے پورے محلے میں گھومتے رہے، پورے محلے میں گھومتے رہے، کہیں بھی کچھ نہیں ملا۔ اس سے اندازہ کر لیں اللہ کیسے پالتا ہے۔ اللہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں نا ہمارے راشن سے اس کا آٹے کا ٹوکرا بھرے گا، ہمارے راشن سے 10 کلو راشن سے اس کا آٹے کا بورا بھرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر جانے لگے، کہنے لگے اب میں کیا کروں؟ اہلیہ بولے گی کیا لے کر آئے؟ اہلیہ بولے گی کیا لے کر آئے؟ باہر گئے ہوئے تھے، تھیلا ہاتھ میں تھا، اب خالی ہاتھ جاؤ، اہلیہ کا دل نہ دکھے، بہرحال اس کے دل کو رکھنا تھا، تو اس کے اندر بجری بھر لی، پورے تھیلے میں بجری بھر لی، اور ایسے اپنی پیٹھ پر لادا، اور لادنے کے بعد گھر پر آئے تو اہلیہ انتظار کرتے کرتے سو گئی، اہلیہ انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بوری جو بھری ہوئی تھی بجری سے اٹھا کر بورچے خانے میں رکھ دی، اور خود بھی لیٹ گئے۔ یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے، اہلیہ آ کر اٹھا رہی ہے، ابراہیم ابراہیم روٹی کھا لو، ابراہیم روٹی کھا لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ بھلا کون سی روٹی کی بات کر رہی ہے؟ کہا کہ کیسی روٹی؟ تو کہہ رہے کہ ابھی تو تم بوری بھر کے گندم لے کر آئے تھے، اسی کو تو میں نے پیس کر روٹی بنائی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ کیا بھر کر لائے تھے؟ بجری بھر کر لائے تھے، بجری، اور اللہ نے اس کو گندم میں تبدیل کیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر ہمارے راشن سے چلتے ہیں، گھر ہمارے ماہانہ راشن سے چلتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم مجھ سے ڈرنے پر آ جاؤ، ایسا تمہارا پیٹ بھروں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی غریب کو امیر نہیں کھلاتا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، ہم زکات دے کے بھی احسان نہ کریں،
ہم صدقہ دے کر بھی احسان نہ کریں، خیرات دے کر بھی احسان نہ کریں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم صدقہ دیتے ہو نا اللہ غریب کی اتنی لاج رکھتا ہے، یہ ہمارا صدقہ براہ راست غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتا۔ سمجھ رہے بات؟ غریب ہم سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی صدقہ آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ کس بات کی دھوس جتا رہے ہو؟ حدیث کی روح سے اگر اس کے پاس علم ہونا وہ کہہ سکتا ہے، اور یہ پوچھے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم صدقہ دیتے ہو نا پہلے اللہ کے قبضے میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے قبضے میں جاتا ہے، اور اس کے قبضے سے پھر اس کی مستحق مخلوق تک جاتا ہے، تاکہ زکوٰۃ نکالنے والا، صدقہ دینے والا کسی غریب پر احسان نہ جتلائے، کسی غریب پر احسان نہ جتلائے۔ اللہ کہتا ہے لاؤ مجھے دو پہلے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم صدقہ دیتے ہیں نا، مفہوم کیا ہے؟ لاؤ پہلے مجھے دو، تم نہ دو، تم نہ دو۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ میری مخلوق تمہاری وجہ سے رسوا نہ ہو جائے، اور یہ میرا بندہ مجھ سے شکوہ کرنا نہ شروع کر دے، باری تعالیٰ آج کی روٹی روزی مجھے اس نے دی تھی، فلاں بندے نے دی تھی، فلاں آدمی نے دی تھی، نہیں۔ اللہ کہے گا میرے نبی نے دنیا میں بتا دیا تھا جو بھی صدقہ آدمی دیتا ہے پہلے اللہ کے قبضہ قدرت میں جاتا ہے، پھر اللہ کی ملکیت سے غریب کی ملکیت اور قبضے میں آتا ہے، لہذا بیچ سے دینے والا باہر، احسان بالکل نہیں۔ ہم نے تھوڑی کھلایا کسی کو، اللہ نے کھلایا ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، کوئی امیر رازق نہیں ہے، کوئی صدقہ دینے والا رازق نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا رازق نہیں ہے، کوئی خیرات دینے والا رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ لہذا آدمی اپنا جب زکوٰۃ نکالے تو ذرا اس حوالے سے بھی اپنا ذہن ذرا صاف رکھے، جب زکوٰۃ نکالے اس حوالے سے بھی ذہن صاف رکھے، اور یوں ہی سمجھے باری تعالیٰ جیسے آپ کی بارگاہ میں جھک جھک کر آپ کو نماز کے ذریعے سے راضی کرتا ہوں، یا اللہ اسی طرح سے آپ کی حکم کے مطابق آپ کے راستے میں یہ مال نکالتا ہوں، یا اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما، شرف قبولیت نصیب فرما۔ ممکن ہے زکوٰۃ تو دے رہے دکھلاوا آ گیا، صدقہ دے رہے دکھلاوا آ گیا، خیرات دے رہے دکھلاوا آ گیا، کسی کی ضرورت پوری کر رہے دکھلاوا آ گیا، اور یہ دکھلاوا ایسی چیز ہے کہ آٹا سامنے رکھا ہوتا ہے نا، آپ کوئی آٹے میں کوئی ذرا سی بھاری سی چیز ڈالے تو کیسے آٹے سے غائب ہو جاتی ہے، یہ ریا دل میں ایسے اترتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا، ایسے دل میں سما جاتا ہے، اور ساری زندگی صدقہ دیتے رہے لیکن دل میں ریا آتی رہی۔ لہذا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ہاں بھائی مال دیا تھا، ہاں دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا باری تعالیٰ کوئی بھی کار خیر ایسا نہیں تھا جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد کیا تھا؟ سخاوت، سخی داتا کہلانا تیرا مقصد تھا کہ میں دینے والا ہوں، میں ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں۔ اللہ کہے گا تیرا مطلب حاصل ہو گیا نا تجھے دنیا میں حاصل ہو گیا نا۔ فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ ہماری مخلوق کو دیتا تھا دکھلاوے کی نیت سے، احسان کی نیت سے، یہ کھلاتا تھا ہماری مخلوق کو، کیا کہیں گے؟ اٹھاؤ گھسیٹ کے لے کے جاؤ، اور سیدھا بھی جہنم میں نہیں پھینکو، منہ کے بل جہنم میں پھینکو اس کو۔ یہ دکھلاوا کرتا تھا، غریب کی ضرورت پوری کرتے وقت دکھلاوا کرتا تھا، ریا کرتا تھا، نام و نمود کرتا تھا۔ لہذا آدمی جیسے نماز پڑھ کے کہتا ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ اتنی بڑی عبادت سر انجام دی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کر لینا، تو زکوٰۃ دے کے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، باری تعالیٰ اس کام کے کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، اس کام کے کرنے میں غریب کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو، ضرورت مند کے حوالے سے کوئی معاملہ خراب نہ ہو گیا ہو، آپ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجئے، یہ کام آپ کا تھا، آپ نے مجھے واسطہ بنایا، اتنے بڑے کام کو سر انجام دینے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، زکوٰۃ نکال کے بھی استغفار کرے، صدقہ دے کر بھی استغفار کرے،
پھر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس مال کو قبول کرتا ہے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، آدمی اپنے مال کو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لے۔ اگر رمضان میں نکالنا چاہتا ہے تو رمضان میں نکال دے، اچھی طرح سے کتنا مال ہے، کہاں لگا ہے، مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، اور اسی طرح سے اور کوئی مال تجارت ہے، سب کو اکٹھا کر لے اور اپنے حساب سے پھر جو 52.5 تولہ چاندی سے بڑھ جاتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالنا یہ واجب عمل ہے۔ ورنہ پھر روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں انسان کے گلے میں لپیٹ دیں گے، اور روایت میں آتا ہے وہ اپنے دونوں ڈنگ اس کے منہ کے اندر ایسے ڈالے گا اور یہاں سے ایک بانچ کو ایسے کھینچے گا، یہاں سے دوسری بانچ کو ایسا کھینچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو دنیا میں اکٹھا کر کے رکھتا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ مال گندا رہتا ہے، وہ مال گندا رہتا ہے، نجس رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے اموال کو پاک کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے اموال کو پاک کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنی تجارت کو پاک کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے سونے کو پاک کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اپنے رقوع کو پاک کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا